کو یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کو یورپی ممالک میں فلائٹ آپریشن کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایاسا کا کہنا ہے کہ آڈٹ کے باوجود پی سی اے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا، جس کے بعد ہی فلائٹ آپریشن کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ یورپی یونین نے جو پی آئی اے کے اوپر بین لگایا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے میجورٹی جو پائلٹس ہیں وہ ان کے جو لائسنسز ہیں، فیک لائسنسز پہ وہ لوگ جہاز چلا رہے ہیں۔ پھر یورپی یونین نے اور باقی دنیا نے کہا کہ بھائی پی آئی اے ہمارے ملک میں مطلب آپریٹ نہیں کرے گی، سیفٹیز کے ایشوز ہیں۔ یورپی سیفٹی ایجنسی ایاسا نے پی آئی اے اور پاکستانی طیاروں پر پابندی ہٹانے سے انکار کر دیا۔ حریم شاہ کی بات کر لیتے تھوڑی دیر اگر، تو اس میں کیا زیادتی تھی؟ اور وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے انٹیریئر منسٹر کو کال کرتی تو وہ فون کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو۔ خود اندازہ لگائیں، ایک طرف سے انڈیا کے پیسے گندم ہر چیز وہاں سے گرین سگنل جا رہے ہوں، دوسرا قطر بیٹھا ہو، آپ ہاتھوں سے نکل چکے ہوں۔ ایک تھوڑا سا پاز آیا تھا انڈیا کا طالبان کی وجہ سے، طالبان کی وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں سرکمسٹانسز کی وجہ سے، وہ پاز ختم ہوگا، انڈیا پھر سرگرم ہو جائے گا اور وہ وہاں پیسے بھی لگائے گا اور طالبان ول پلے ان دیئر ہینڈز۔ نمسکار، جے ہند، سواگت ہے آپ سبھی کا انڈین پراؤڈ آفیشیل میں۔ دوستوں، یورپین یونین نے پھر ایک بار پاکستانی ایئر لائن پی آئی اے کو یورپ کے سبھی دیشوں میں اڑان کے لیے بین کر دیا ہے۔ 2020 مئی میں پاکستان کے کراچی میں پی آئی اے کا ایک پلین کریش ہو گیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی سرکار کی انویسٹیگیشن میں یہ پایا گیا تھا کہ یہ گھٹنا پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دوستوں، اس جانچ میں پایا گیا کہ موجودہ 860 میں سے 262 یعنی کہ تقریباً 30% پی آئی اے کے پائلٹ کے پاس فیک لائسنس تھا۔ بعد میں یورپین یونین نے اس میں شگنان لیتے ہوئے پی آئی اے کو بین کر دیا تھا، اور پھر ایک بار 2022 میں اسی بین کو یورپین یونین نے آگے بڑھا دیا ہے اور پاکستانی ایئر لائنز کو پھر ایک بار بین کر دیا ہے۔ اس سے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پائلٹ کی لائسنس لینا کتنا آسان ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا دیجیے۔ جے ہند، جے بھارت۔ بات کروں گا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کے حوالے سے۔ جب سے یہ حکومت آئی عمران خان صاحب کی تو اس میں سب سے زیادہ اس کو دھچکے لگے، حالانکہ اس سے پہلے بھی کوئی یہ پروفیٹیبل اس میں نہیں جا رہا تھا، پروفٹ میں نہیں جا رہا تھا، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر آ رہی تھی اور اس کو بڑا شیئر کیا گیا کہ یورپی یونین نے جو پی آئی اے کے اوپر بین لگایا ہوا ہے اس کو اٹھا لیا ہے اور اس کے سگنلز گرین سگنل دے دیا، اور ابھی کچھ دنوں میں ان کی جو فلائٹ سروس ہے وہ یورپ کے سارے کنٹریز میں جانا شروع کر دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا اور امریکہ کی بات کی گئی۔ اس کا تو خیر ایک امریکہ اور کینیڈا تو کیونکہ الگ ممالک ہے، لیکن یورپی یونین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پی آئی اے کے لیے، اور ہمارے بہت سارے پاکستانی لوگ وہاں پر آباد ہیں۔ ان کا آنا جانا، کیونکہ ان کو ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ پی آئی اے کے ذریعے مل جاتی ہے، اور اپنے جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، سیالکوٹ ہو یا ملتان وغیرہ ہو، تو اس میں جا کر وہ آسانی سے اپنے علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستانی جو ایجنسیوں نے آڈٹ کیا پی آئی اے کا اور اس کو اوکے قرار دیا گیا، لیکن سی اے سول ایویشن اتھارٹی نے اس کا آڈٹ کروایا۔ وہ انہوں نے کہا کہ یار سب کچھ ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از فائن، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، پائلٹ کے لائسنس کے حوالے سے ہو، سیفٹی کے حوالے سے ہو، ساری چیزیں بالکل درست ہیں۔ لیکن یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی نے کہا کہ بھائی یہ آڈٹ جو ہے یہ کس نے کیا، سیول ایویشن نے کس سے کروایا؟ کیا ان اداروں کو ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جن سے آپ نے یہ کروایا؟ نو، بالکل بھی نہیں۔ ہم اگر خود کسی کمپنی کو یہ آڈٹ دیں اور کہیں کہ یار آپ اس کا آڈٹ کروائیں اس ایئر لائن کا، اور وہ اوکے کر دے، تو مائٹ بی پاسبل وی ول تھنک اباؤٹ اٹ۔ ادروائز آپ کے اوپر جو بین ہے وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ غلام سرور خان صاحب اس ادارے کے منسٹر ہیں، ہوا بازی کے ایویشن منسٹر۔ میں نے کہا کہ یہ پہلے بھی یہ ادارہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا، لیکن جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا وہ غلام سرور خان صاحب اینڈ عمران خان نیازی
इन कंपनी ने इसका बिल्कुल ही पट्टा बिठा दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे मेजॉरिटी जो पायलट्स हैं वो उनके जो लाइसेंसेस हैं फेक लाइसेंसेस पे वो लोग जहाज चला रहे हैं। सिर्फ पीआईए में नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जहां जहां पे भी है। खैर जो बाकी एयरलाइंस में थे और जो पीआईए में थे उनको कहा चलो जी आओ आगे लगो। उनका फिर खैर वो जो कुछ भी हुआ करते कराते कुछ का क्लियर हुआ, कुछ का नहीं हुआ, कुछ बीच में से थे भी, वो हुआ। उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन ने और बाकी दुनिया ने कहा कि भाई पीआईए हमारे मुल्क में मतलब ऑपरेट नहीं करेगी, सेफ्टीज के इश्यूज हैं। को यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए को यूरोपीय ममालिक में फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अयासा का कहना है कि ऑडिट के बावजूद पीसीए का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा, जिसके बाद ही फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। अयासा ने पीआईए को मरासला लिख दिया। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल अकाउ ऑडिट क्लियर होने के बावजूद पीआईए की मुश्किलात काम नहीं हुई और अयासा ने यूरोपीय ममालिक में फ्लाइट ऑपरेशन की फिल वक्त इजाजत देने से इनकार कर दिया। डायरेक्टर अयासा की जानिब से सीईओ पीआईए को लिखे गए मरासला के मुताबिक ये कहा गया है कि अकाउ ऑडिट की बुनियाद पर पाबंदियां खत्म नहीं कर सकते। आलमी हवाबाजी की तंजीम अकाउ के ऑडिट का यूरोपीय रूट पर पाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। इस हवाले से लिखे गए मरासले में ये वाजे कहा गया है कि अकाउ ऑडिट के बाद भी सिविल एविएशन की कारकर्दगी का अयासा अपने तौर पर जायजा लेगी और इसके लिए बाकायदा तौर पर एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवा। और हम अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये हमारी जो और आपको पता है रिसेंटली दहशतगर्दी के वाकयात भी काफी पाकिस्तान में हुए हैं और आपको पता है कि इस्लामाबाद में 2021 में कोई वाकया नहीं हुआ था। इस दफा दहशतगर्दों ने आगाज ही इस्लामाबाद से किया है। तो आप ये क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, वो हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारे कातलों को उन्होंने रखा हुआ है, हमारे जो दुश्मन है वो अफगानी तालिबान के पास बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे जो है। और एक बात बता दूं आपको, मोहित यूसुफ एनएसए साहब ने अफगानिस्तान जाना था 18-19 को इस महीने की, और वहां पे इतने प्रोटेस्ट हुए कि ये दौरा मंसूख हो गया और हम बताना ही भूल गए हैं कि वो दौरा क्यों मंसूख हुआ है, किसी ने पूछा ही नहीं उनसे। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? हम क्या तालिबान की एडवोकेसी करते रहेंगे तारड़ साहब, या कि कोई वो भी हमारे लिए कोई टीटीपी को किसी कटारे में खड़ा करेंगे? चीमा साहब, मैं इसमें सबसे जो इसका जो एक कोर इशू है, कोर प्रॉब्लम है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अफगानिस्तान में जनरल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है, शदीद नफरत और गुस्सा। वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात पे हमने आज से नहीं 1979 जब से रशिया वहां गया था तो हमने उनसे पैसे बनाए, अफगानिस्तान का काज सामने रख के हमने पैसे बनाए और उन पे जो मुसीबतें आई हैं उसमें जो उनके ऊपर जो मुसीबतें ढाने वाला हुआ है पाकिस्तान उसके साथ रहा है। वो अफगानिस्तान के हालात में पाकिस्तान को उसको जिम्मेदार उसको ठहराते हैं, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया है से। अब उसमें मैं जो एक खतरनाक एलिमेंट है जो अभी तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो ये थे कि इस वक्त आपके खिलाफ गुस्सा, एनएसए नहीं के खिलाफ मुजाहरे वहां पे, उसके बाद उन्होंने आपकी आपकी वो डिविंडर लाइन को वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि नहीं हम वी डोंट एक्सेप्ट इट।